بسم اللہ الرحمن الرحیم. غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کے زیر اہتمام تیسرے انٹریکٹیو ڈائلاگ کی تیسری نشست کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب یوسف غنی صاحب. السلام علیکم یوسف انکل. وعلیکم السلام. یوسف انکل, پچھلے 2 نشستوں میں نے آپ کے جو کانٹینٹ یا ریسرچ ہے اس کی ایک تھیم کو سمجھنے کی کوشش کی, کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر سوالات بے تحاشا ہیں اور سوالات سے میں فل لوڈ ہو کر آیا ہوں. لیکن میں پہلے یہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ کی اپروچ کو سمجھ جاؤں تاکہ مجھے سوالات کرنے میں آسانی ہو اور آپ کو جوابات دینے میں آسانی ہو. فائر پریونشن میکینزم یا فائر پریونشن اپروچ کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ چیزوں کو خراب ہونے سے پہلے اگر پرویکٹیو اپروچ کے ساتھ ان کو بیٹھ کے ڈسکس کر لیا جائے یا ان کی طرف ایک کامن اسٹریٹجی کی طرف چلا جائے تو ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. اس اپروچ کو سمجھنے کے لیے آپ نے 2 آبجیکٹیوز سامنے رکھے پچھلی 2 نشستوں میں, جس میں انسانی فطرت اور دوسرا ریلیشن شپ کی نوعیت کو سمجھنا کہ ریلیشن شپ ہے کیا اور انسانی شعور میں اس کا کیا افیکٹ ہے, وہ آپ نے واضح کیا. میں چاہوں گا کہ آج کی نشست میں ہم وہیں سے اپنی گفتگو کو آگے سٹارٹ کریں. تو تیسرا کیا وہ آبجیکٹیو ہے جو آپ کی اس ریسرچ یا کانٹینٹ کو کور کرتا ہے؟ دیکھیے, تیسرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہمیں یہ بتانا ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ انسان ریلیشن شپس کیوں چاہتا ہے. میں نے پچھلی دفعہ یہ ذکر کیا تھا کہ پروگرامڈ ان انٹینشنل ریلیشن شپس تو اللہ ہماری بنا دیتے ہیں اور ہمیں بھیج دیتے ہیں, لیکن جو انٹینڈڈ ریلیشن شپس ہوتے ہیں جیسے اسپاؤس ہے تو اس کی ضرورت کیوں ہے. تو ہمارے نوجوان بچیوں کو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ریفلیکٹ کرنا سکھانا ہے کہ بھئی اس کی ضرورت کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کی ضرورت جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو 2-3 چیزیں انہیں بتانی پڑتی ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ انسان کی جو نیچر ہے, اس کی فطرت ہے یا اس کی جبلی ضرورتیں ہیں, اس میں سب سے پہلے فوڈ, شیلٹر, کلودنگ وہ اسے چاہیے ہی چاہیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, بیسک نیسیسٹیز. اس کے علاوہ جو پروکریشن کا پروگرام اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس کو ٹریگر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے جینڈر بیسڈ ڈیزائرز دی ہیں جو بایولوجیکل ڈیزائرز ہیں. تو شادی کا ایک سیگمنٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی جینڈر بیسڈ بایولوجیکل ڈیزائرز کو سیٹسفائی کرے, اور چونکہ وہی ڈیزائرز سے انسان جو ہے وہ انٹیمیسی پیدا کرتا ہے کسی بھی شخص سے, صحیح, اپنے اپوزٹ جینڈر سے, اور اس انٹیمیسی کو کنٹینیو رکھتے ہوئے ایک پروکریشن پیدا ہوتا ہے. صحیح. تو یہ تو اس کا ایک وجہ ہے کہ بھئی انسان کیوں پارٹنر ڈھونڈتا ہے, کیوں میرج کی طرف جاتا ہے. صحیح. دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ مردوں کی فطرت اللہ تعالیٰ نے کیا بنائی ہے اور عورتوں کی کیا بنائی ہے, تو اس میں کچھ آپس میں ایک دوسرے کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کے جبلی تقاضوں کو دیکھ کر پروگرام جس طرح کیا گیا ہے, ایک دوسرے سے سپورٹ کا سسٹم بنایا گیا ہے. تو بایولوجیکل جینڈر بیسڈ ڈیزائرز جو کہ انٹیمیسی کا باعث بنتی ہیں, اس کے بعد اس سے پروکریشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ انسان پارٹنر یا اسپاؤس اس لیے ڈھونڈتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی ان کی نیچر بنائی ہے اس میں جو چیزوں کا تقاضا کیا گیا ہے, مرد کی نیچر کا ایک تقاضا ہوتا ہے, عورت کی نیچر کا ایک تقاضا ہوتا ہے, تو اس طرح کئی تقاضے اللہ تعالیٰ نے جب پروگرام کیے تو ان کو ایک دوسرے کے لیے ان تقاضوں کا سپورٹ یا ان کی سیٹسفیکشن کا ذریعہ بنایا. مثال کے طور پر عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے فزیکلی کم رکھا ہے, ان کی طاقت, ان کی محنت, ان کی مشقت کا اس پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالا فیملی سسٹم میں مثال کے طور پہ, تو وہاں انہیں سیکیورٹی اور پروٹیکشن چاہیے. تو دوسری طرف مرد کو فزیکل اسٹرینتھ دی ہے اور اس کو ٹیکنگ چارج آف دا تھنگس کے لیے بالکل پریپیئر بنایا ہے. تو اس طرح کی ضروریات ہیں جو انسان ایک اسپاؤس میل فیمیل ایک دوسرے کے محتاج ہو جاتے ہیں, انٹر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ ایک فطری لحاظ سے انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. جی, اور انہی چیزوں کی جن میں انہیں ڈیپینڈنٹ ہونا ہے وہ دوسرے اسپاؤس سے سیٹسفیکشن ملتی ہے. صحیح. اب مثال کے طور پہ ایک مرد ہے
اس کو اگر بچے چاہیے، اس کی خواہش تو ہے، لیکن صرف خواہش کر کے تو وہ کچھ نہیں کرے گا. ان بچوں کو جیسٹیشن پیریڈ میں ڈالنا، ان کو پیدا کرنا، پھر ان کی پوری نگہداشت کرنا، وہ مرد کی خواہش کہاں سے پوری ہوگی؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اس طرح پروگرام کیا ہے کہ ان کو وہ اسٹرینتھ دی ہے، وہ ایموشنل زیل دی ہے، جس سے کہ وہ بچوں کو پیدا کر دیتی ہیں، اور تکلیف در تکلیف کے بعد بھی وہ بچوں کو پیدا کرتی رہتی ہیں، اور اس کے بعد ولفلی ان کی پرورش، ان کی نگہداشت سب کرتی ہے. تو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ ایک آدمی، مرد، اگر یہ خواہش کرے کہ بھائی میں ایک بچہ چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ مجھ سے کہیں گے کہ بھائی تمہیں کسی عورت کا انتخاب کرنا ہوگا، کسی سے شادی کرنی ہوگی، وہ کر لے، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہو جائے وہ اس سے کہے کہ بھائی خدا حافظ، آپ کا تو کام ہو گیا، اب میں بچے کو خود پالوں گا، تو میرا بچہ ہے. یہ ممکن نہیں. صحیح. بس یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو سمجھایا کہ ان کو جب ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو ایک ایک ارج کو ہم دیکھیں گے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر ایموشنل ڈپینڈنس ہوتی ہے. انسان ایموشنلی بہت سی چیزیں چاہتا ہے. مثال کے طور پہ میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے پیار سے بات کی جائے، ٹھیک ہے نا، میرا خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے، اور میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے کوئی دیکھے. یہ ایک فطری ڈیزائر ہے ہماری. صحیح. مطلب تو تنہائی کا جو ایک احساس ہے اس کو دور کرنے کے لیے ایک آپ کو مورل، فزیکل اور ایک ایموشنل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. یہ سپورٹ سسٹم جو ہے نا، یہ فنڈامنٹل ہے مرد اور عورت کی ریلیشن شپ کا. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنی ریلیشن شپس کو خراب کر دیتے ہیں تو وہ ان سب چیزوں کا اپنے لیے بھی بہت بڑا نقصان کر دیتے ہیں. صحیح. تو یہ بات ہم ان کو ایز آبجیکٹو سمجھاتے ہیں کہ بھئی اس پر غور کرو اور تم دیکھ لو کہ تم جو یہ کام کرنے جا رہے ہو اس میں تمہیں ہی فائدہ نہیں ہے بلکہ ان کو تم سے فائدہ ہے اور تم کو ان سے فائدہ ہے. اور اس کے بغیر وہ پروکریشن اور وہ پروکریشن کا عمل، وہ بچہ، وہ اس کی پرورش وہ ہو نہیں پائے گی. اور چونکہ اس میں اگر خلل پڑ گیا تو سوسائٹی کو اچھا پروڈکٹیو ہیومن ریسورس نہیں ملے گا. صحیح. میں آپ کی بات سمجھ گیا. یوسف انکل، 3 آپ نے میجر آبجیکٹیوز سامنے رکھے: انسانی فطرت، ریلیشن شپ کی نوعیت کو سمجھنا اور ریلیشن شپ کی ضرورت کو سمجھنا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ 3 وہ بیسک آبجیکٹیو ہیں کہ جن کو سمجھے بغیر اور جن کو ڈسکس کیے بغیر ہم اپنی اس ڈسکشن کو کسی سمت میں لے کے نہیں جا سکتے آگے. جی. تو مجھے تو یہ بات سمجھ آ گئی ہے فی الحال یہاں تک کی حد تک. میں چاہوں گا کہ ہم ان تینوں آبجیکٹیوز کو تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں. ٹھیک ہے. تاکہ مجھے بھی اور جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ناظرین، ان کو ایک ڈیپر انڈرسٹینڈنگ مل سکے اور وہ اس چیز سے کچھ اڈاپٹ کر سکیں، کچھ پک کر سکیں. انسانی فطرت کی آپ بات کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ نے اپنے کانٹینٹ میں اس کو ڈسکس کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی امپورٹنس بھی اسی لحاظ سے ہے یا اس کی پرائرٹی بھی اسی لحاظ سے ہے. ایک بڑی مشہور کتاب ہے مین آر فرام مارس اینڈ وومن آر فرام وینس. تو اس کا اگر میں آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ کے اندر اگر اس کا خلاصہ کر دوں تو اس میں جو رائٹر ہیں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے بیسڈ آن نیچر یا انسانی فطرت کے مرد اور عورت دو بالکل ہی مختلف نوعیت کی فطرت رکھتے ہیں. یہ ان کی مختلف نوعیت کی شخصیات ہیں. ظاہر سی بات ہے جیسی شخصیات ہوں گی، فطرت ہوگی، ویسے ہی ڈیزائرز ہوں گے، ویسے ہی ایکشنز ہوں گے اور ویسے ہی زندگی کے معمولات ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی ڈفرینٹ اور ڈائیورس ہیومینٹی کے ہوتے ہوئے کیسے انسانی فطرت کی کمپیٹیبلٹی، جو ہم کمپیٹیبلٹی ایک ایشو میں اگر اس کو سادہ الفاظ میں اپنے اس مقدمے کو سامنے رکھوں تو وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی ریلیشن شپ کی طرف جانے لگتے ہیں تو سب سے پہلے میرے ذہن میں خیال آتا ہے کمپیٹیبلٹی کا، اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ کمپیٹیبلٹی کا خیال میری فطرت سے ہی اوریجنیٹ ہوتا ہے. یار میری کیا پسندیدہ چیزیں ہیں، کیا ناپسندیدہ چیزیں ہیں، مجھے کیا چیز اچھی لگتی ہے، کیا بری لگتی ہے، وہی میری ایک فطرت کا حصہ بن جاتی ہے. تو میں کمپیٹیبلٹی پہ غور کرتا ہوں اور سب سے پہلے دیکھتا ہوں کہ مجھ سے کمپیٹیبل ہیومن بینگ یا اپوزٹ جینڈر کون ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ وہیں پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے اپنے سے کمپیٹیبل اپوزٹ جینڈر نہیں ملتا. تو کیسے آپ انسانی فطرت کو اس پیرائے میں سمجھائیں گے؟ دیکھیے، اس میں پہلے اگر آپ کو ہی لے لیا جائے کہ آپ کو یہ کمپیٹیبلٹی کا ایشو آ جاتا ہے تو تھوڑا سا آپ کو اپنے علم پر نگاہ ڈالنی چاہیے. صحیح. کہ آپ نے یہ جو فیصلہ کر لیا کہ جی مجھے کمپیٹیبل ایک پارٹنر چاہیے یا اسپاؤس چاہیے، پھر آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ بات طے شدہ ہے
نیچر کی طرف سے کہ ایک مارس سے آیا ہے اور ایک جوپیٹر سے آیا جو آپ نے فرمایا. جی. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ دو چیزیں آپ پہلے سمجھ لیں کہ ہم سب انسان ایک سے لگتے ہیں لیکن ہم بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں. اس میں ایک مقولہ ہے کہ ہیومنز آر سیم ان کائنڈ بٹ دی ڈفر ان ڈگریز. بالکل. اچھا, اب یہ حقیقت اگر آپ کو یہ پتہ ہے, پہلے تو آپ اپنے علم کو اس حقیقت پر لے آئیں. صحیح. ٹھیک ہے نا, پھر آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد بالکل الگ فطرت پہ بنے ہیں, عورت بالکل الگ فطرت پہ بنی ہے, اور ہم ہیں سب انسان. اچھا, اس کو بھی ذرا چھوڑ دیجئے, مردوں کے درمیان ہی دیکھ لیجئے کہ آپ ہیں, آپ کے بھائی ہیں, آپ کے 2 اور بھائی ہیں, 4 بھائی ہیں, لیکن ہر بھائی کی سوچ الگ. بالکل. ایک ماں باپ کی اولاد, جینیٹکس بھی مشترک, لیکن ہر ایک کی پسند الگ, ہر ایک کا بات کرنے کا اسٹائل الگ, کنڈکٹ الگ, سب کچھ الگ. صحیح. تو دیکھیے اس حقیقت کو اگر آپ یہاں سے سمجھ لیں گے نا, تو پھر آپ کی وہ جو خواہش ہے وہ آ کے ریالٹی سے ایکویٹ کرنا شروع ہو جائے گی. صحیح. ابھی جو آپ کی خواہش ہے نا, وہ صرف ایک خواہش ہے کہ جی میں ایک کمپیٹیبل پارٹنر چاہتا ہوں, اور آپ کی کمپیٹیبلٹی کا بینچ مارک ہے کہ 100%. ایسا تو آپ کے بھائی میں نہیں ہوا, صحیح, آپ کی بہن میں نہیں ہوا, مطلب بلڈ ریلیشنز کے اندر اتنی, اگر ہوتا تو وہیں ہو جاتا. لیکن میں آپ بچوں کو مثال دیتا ہوں کہ بھئی آپ اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں نا, والدہ سے, آپ والدہ سے بعض اوقات ڈفرینس کر لیتے ہیں, آپ کو والدہ کی کوئی بات پسند نہیں آتی, والدہ ایک طریقے سے ایک کام کرنا چاہتی ہیں, آپ کہتے ہیں بھئی یہ صحیح نہیں ہے. دیکھیے مجھے یہ بات بتائیے کہ اگر کہیں پرفیکٹ ہوتا, کمپیٹیبلٹی کا جو بینچ مارک آپ کا ہے, تو وہاں ہونا تھا نا. صحیح, وہاں نہیں ہے. تو میں نوجوانوں کو یہی بتاتا ہوں کہ جب آپ اسپاؤس ڈھونڈنے نکلیں تو آپ اس حقیقت کو اپنے سامنے رکھیں. ٹھیک ہے, اگر یہ حقیقت آپ کے سامنے رہی تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بھئی مجھے جو چاہیے اس میں سے بہترین چیزیں جہاں اویلیبل ہوں گی میں اس کی طرف جاؤں گا, اور باقی جو اویلیبل نہیں ہوں گی میرے حساب سے تو اس پہ میں کمپرومائز کروں گا. صحیح. یہ ایک سیکنڈری کوشچن تھا جو میں نے شاید انسانی فطرت کو سمجھنے سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیا, لیکن وہ میرے ذہن میں آیا تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. بالکل, یہاں تو ہم ایک ڈسکشن ایسا کر رہے ہیں کہ جیسے آپ میرے کوئی چھوٹے بیٹے ہیں اور میں ایک باپ کی جگہ پہ یا اپنے مشاہدات اور اپنے ریسرچ سے آپ کو کچھ فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. جی بالکل. میں چاہوں گا کہ آپ جن آبجیکٹیو کا آپ نے ذکر کیا ہے اور فطرت کی آپ نے بات کی ہے, تو میں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھنا چاہوں گا کہ آپ اس کے اندر کیا مرد اور عورت کی فطرت کو الگ الگ ڈسکرائب کرتے ہیں, یا آپ کا ایم بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ میں یہ سمجھاؤں کہ مرد کی فطرت کیا ہے اور عورت کی فطرت کیا ہے. دیکھیے اس میں جو ہے نا, سب سے پہلے تو ہم یہ ڈیفائن کریں گے کہ انسانوں کی یہ جو ڈفرینس ہے جو میں نے ابھی بتایا آپ کو, پہلے تو اس کو آپ ذہن نشین کر لینا, کیونکہ جب آپ اس کو ذہن نشین کر لیں گے تو پھر آپ کا جو کمپیٹیبلٹی بینچ مارک جو پرفیکشن پہ رکھا ہوا ہے وہ نیچے آ جائے گا آٹومیٹکلی. صحیح, اس کا اسٹینڈرڈ نیچے ہو جائے. اس کا اسٹینڈرڈ نیچے نہیں ہوگا, بلکہ وہ حقیقت, میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنی ڈیزائرز اور اپنی حقیقت جو آپ کے اطراف پہ ہے اس کی ایکویشن بناؤ. صحیح. اگر آپ کی ڈیزائرز یہ ہیں اور حقیقت اس جگہ پہ ہے تو آپ ساری زندگی شکایت کرتے رہو گے کہ میرا تو کوئی کام نہیں ہوا. اسی ضمن میں ایک اور چیز بھی میں ان کی طرف توجہ دلاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار دے کے یہاں بھیجا, اتنی طاقت دی, اور آپ نے دیکھ لیا کہ آج وہ کیا کیا چیزوں پہ اس نے ایک حیرت انگیز دنیا اپنے گرد بنا لی ہے. ٹرانسپورٹیشن, کسی چیز میں کہیں اپنے تمدن کو چینج کر دیا. صحیح. مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت اس کو ایک اور بھی اس کے ساتھ کر دی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنی خواہشات لامحدود اس کو آتی ہیں وہ سب کسی کی پوری نہیں ہوں گی, نہ ہوئی ہیں. صحیح. اصل میں مسئلہ یہاں سے آتا ہے کہ جب ہماری خواہش ٹوٹتی ہے تو ہمیں غم پیدا ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو یہ نظام ہے, یا جو آپ خود دیکھ لیں کہ اگر کسی کی ہر خواہش پوری ہوتی تو پھر وہ نبی ہوتے, لیکن آپ نبیوں کو بھی دیکھیں گے کہ ان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوئی, ان کو بڑی پریشانیاں آئیں, ان کے لیے بڑی ڈیفیکلٹیز آئیں, اور اس میں انہوں نے صبر کیا. تو ہمیں اپنی اس لائف کی حقیقت کو اس لینس سے دیکھنا ہوگا. صحیح. کہ بھئی آپ نے یہ خواہش کی کہ بھئی میری شادی جو ہے وہ ایک بہت امیر خاتون سے ہو جائے, تو خواہش تک تو یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو. اگر نہیں ہوئی
تو آپ کو اگر یہ حقیقت پتہ ہو کہ میں تو آیا ہی اس دنیا میں اس وجہ سے ہوں کہ مجھے خواہشات کو ٹوٹتے ہوئے دیکھنا ہے اور ان کے ساتھ کمپرومائز کر کے صبر کرنا ہے, صحیح, تو پھر آپ کو یہ غم نہیں ہوں گے اور آپ کو اپنی ڈپریشن میں آپ نہیں جائیں گے اور آپ کی ایجیٹیشن بھی کم ہوگی. تو میں سب سے پہلے تو بچوں کو یہ بتاتا ہوں کہ بھائی انسان کی ہر خواہش اس دنیا میں کبھی نہ پوری ہوئی ہے نہ ہوگی, اس لیے آپ کوئی بھی خواہش کریں تو آپ اگر ہمارے ٹاپک کی بات کرتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میری فلاں سے اسپاؤس ہو جائے, وہ میرا شادی ہو جائے, تو وہاں پر بھی ان خواہشات کو اس لینس کے اندر رکھ کے دیکھیں. ٹھیک, صحیح, نقطہ واضح ہوا. واپس سے میں اسی پوائنٹ پہ آؤں گا فطرت والی بات کے اوپر کہ آپ کی ساری ریسرچ کے اندر فطرت کی جب آپ بات کرتے ہیں, انسانی فطرت کی, تو اس میں آپ کیسے پرکھتے ہیں مرد کو اور عورت کو؟ دیکھیے, میرے پرکھنے کا تو نہ کوئی مقام ہے نہ میرا کوئی استحقاق ہے, یہ تو سائنس نے آپ کو بتا دیا ہے نا, کیونکہ انسانی نفسیات پہ تو ریسرچ اب کافی پرانی ہو چکی ہے, کوئی نئی نہیں ہے. تو اس پہ تو جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے لکھ کے بتا دیا ہے کہ بھئی مرد کی یہ بیہیویئرل ٹریٹس ہیں, یعنی اس کی فطرت یہ ہے, اور عورت کی یہ ہے. اچھا, وہ فطرت اس لیے ہوتی ہے کہ چونکہ وہ کیپیبلٹیز اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہوئی ہوتی ہے, تو ظاہر ہے کہ ان کیپیبلٹیز کے ساتھ جس چیز کا ظہور ہوگا ایکشن میں, تو وہی فطرت کہلاتی ہے نا. مثال کے طور پہ کہ ایک خاتون کو یہ کہیں کہ بھئی یہ 10 مرد حضرات کھڑے ہیں اور یہ سب جو ہیں بہت امیر ہیں, بہت ہی خوبصورت ہیں اور یہ سب سے اچھے ہیں, آپ اس میں سے 2, 4, 5 جو چاہیں آپ اپنا لیں اسے. تو فطرت یہ اس کی کہے گی کہ بھئی مجھے 2, 4, 5 کی بات نہیں ہے, مجھے تو بس ایک ہی پسند ہے, اس سے کہیں کہ وہ میرے ساتھ ہو جائے لیکن پھر اور کسی کے ساتھ نہ ہو. یہ آپ دیکھ لیجئے, یہ ایک اللہ نے اس کی ایک فطرت بنائی. اور اسی کو آن کنٹری دیکھیں اگر, تو مرد کی فطرت آپ دیکھ لیں, تو وہ ایک نہیں, وہ بولے گا مجھے 4 چاہیے. نہیں 4 نہیں, وہ تو کہے گا سب دے دو. دیکھیے, یہ ہم اب اس وقت ایک بڑی سنجیدہ بات کر رہے ہیں جی, تو اگزامپل دینے سے نا بات سمجھ میں آ جاتی ہے. جی, یہ بات ہو گئی, ٹھیک ہے. دوسری میں یہ اگزامپل تھی, ایک اور بھی دے دیتا ہوں, صحیح, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مرد کی فطرت اور عورت کی فطرت کو ڈفرینس کر کے سمجھنا کتنا ضروری ہے. صحیح. دیکھیے, یہاں پر ہماری عورتیں آج کل کماتی ہیں, بڑے بڑے بزنس کرتی ہیں اور دے آر ویری ویلدی, انڈیپینڈنٹ عورتیں. تو آپ ایک سروے ہوا تھا, میں نے پڑھا تھا کہ بھئی ویسٹ میں بہت ساری خواتین جو بڑے ٹاپ لیول پہ کارپوریٹ میں ہیں, ان کو جب یہ سوال پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے تو اتنی دولت بنائی ہے اور اب آپ کے مرد کو کمانے کی کیا ضرورت ہے, وہ گھر بیٹھے اور کھائے, تو انہوں نے نہیں, گھر کا خرچہ اور بچوں کا خرچہ تو ہم انہیں سے لیں گے. صحیح. آپ یہ دیکھا آپ نے, تو یہ فطرت ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کہ عورت جب ہوگی تو وہ یہ ڈیمانڈ کرے گی کہ بھئی میں چاہے کتنے پیسے والی ہوں لیکن میرے بچوں کا اور میرا خرچہ تو میں مرد سے ہی لوں گی. اس میں ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں, وی آر ناٹ ٹاکنگ آف ایکسیپشنز. تو میں نے 2 یہ مثالیں دے کے آپ کو سمجھا دیا کہ آپ کا جواب دے دیا کہ بھئی عورت کی فطرت کو ہم نے الگ رکھنا ہوگا, مرد کی فطرت کو الگ رکھ کے سمجھنا ہوگا. اور وہ فطرت کہاں سے آئے گی؟ نہیں, ہمیں نہیں لانی, وہ تو سائنٹسٹ ورک کر چکے ہیں اور ہمیں بتا دی گئی ہے, اور ہم میرے پروگرام میں ان کو تھوڑا تھوڑا اس پہ ڈسکس کر کے ان کی کمپریہنشن کی جائے گی. ٹھیک ہے, میں آپ کا نقطہ سمجھا ہوں. یہاں پہ جو میرے ذہن میں بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ریلیشن شپ میں جانے سے پہلے ایک مرد کو عورت کی فطرت سے واقف ہونا چاہیے اور ایک عورت کو مرد کی فطرت سے واقف ہونا چاہیے. بالکل. لیکن حقیقت اگر دیکھی جائے تو ایک بچہ ہے یا ایک مرد ہے, وہ جس ایک گھر میں پیدا ہوتا ہے, پلتا بڑھتا ہے, تو پہلا جو انٹریکشن ہے وہ اس کا ماں کے ساتھ ہوتا ہے. جی, مطلب پہلی خاتون جس کا ادراک کرتا ہے وہ اس کی ماں کی صورت میں اس کے سامنے ہوتی ہے, یا دوسری اس کی بہن کی صورت میں ہوتی ہے. اب وہ پرورش پاتا ہے, بڑا ہوتا ہے, 17, 18, 19 سال بلوغت تک پہنچتا ہے, اور جب وہ اس سٹیج پہ پہنچتا ہے کہ اب میں شادی کرنے لگا ہوں یا ایک ریلیشن شپ میں جانے لگا ہوں یا ایک پارٹنر کا انتخاب کرنے لگا ہوں, تو وہ جو فطرت کی ایکسرسائز جس کی آپ بات کر رہے ہیں, تو وہ تو پوری زندگی مجھ سے کبھی نہیں گزرا ہوتا کہ ایک بیوی کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے میری زندگی میں, یا کیا نوعیت ہو سکتی ہے اس ریلیشن شپ کی, کیونکہ اس نے 2 ہی ریلیشن شپ دیکھے ہیں. اس نے ایک ماں کا ریلیشن شپ دیکھا ہے اور ایک بہن کا ریلیشن شپ دیکھا ہے. تو بیوی کا ریلیشن شپ اس کے لیے ایک بہت ہی کوئی انہونی ایک نئی چیز ہوتی ہے, کیونکہ اس نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی ایکسپیرینس نہیں کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس کی
اس کو یہ کیسے سمجھایا جائے؟ یہ جو آپ نے کانٹینٹ یا ریسرچ یا ایک جو کورس مرتب کیا ہے تو اس میں آپ نے کیسے اس ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے کہ شادی سے پہلے انسان کو یا شادی کے بعد بھی اگر کوئی مسئلے مسائل آ جائیں تو انسانی فطرت مرد اور عورت کو سمجھائی جائے کہ تمہارے اندر کیا ویکنیسز ہیں, کیا اسٹرینتھس ہیں؟ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو ہم نے صحیح سسٹم پہ لانا ہے تو سسٹم کے جو کام کرنے والے ہوں گے ان کی ایجوکیشن یا اویئرنیس تو انہیں دینی ہی ہوگی نا. صحیح. مطلب جلد یا بدیر, مگر سسٹم کلک ہونے سے پہلے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے نوجوان بچے بچیاں جو میں نے دیکھے ہیں وہ ماشاءاللہ تقریباً 15, 16, 17 سال میں اتنے باشعور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے زندگی کے بہت سارے فیصلوں میں چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, ان کو رکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں بھی ظاہر ہے کہ میں نے پروگرام ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو اگلے 3 سالوں میں شادی کرنا چاہتے ہیں. صحیح. تو ظاہر ہے کہ اگر آج ایک بچہ جو ہے وہ 25 سال کا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی میں 27 سال میں شادی کروں گا, تو ظاہر ہے کہ ہمارا مخاطب وہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے نا, مخاطب وہ ہوگا, ہم اس سے بات کریں گے اور اس کو جو چیز نہیں پتہ وہ بتائیں گے. دیکھیے بچپن میں بھی کیا ہوتا ہے, بچپن میں بھی 12-13 سال تک آپ کو نالج کیسے آتی ہے؟ آپ کو ماں باپ, آپ کی سوسائٹی اور آپ کے اطراف میں جو لوگ ہیں وہی تو بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ بھئی یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, پھر آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہو. تو یہ بھی ایک اسی قسم کی نالج ہے. صحیح. کہ وہ نالج جو آپ کو پھر آپ کو فائدہ پہنچا دیتی ہے, وہ انفارمیشن جو آپ کو فائدہ پہنچا دے وہی نالج ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس میں میں نے یہ چونکہ پچھلے 5-6 سالوں میں تھوڑا سا لیب ٹیسٹنگ بھی کی ہے, تو نوجوان سمجھتے ہیں اور بیٹھنے کو تیار ہو جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو شعوری طور پر ایکٹیو ہوتے ہیں, جن کا یہ شعور ہوتا ہے کہ ہاں بھئی ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور یہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کسی چیز کو امپورٹنس ہی نہیں دیں گے تو ظاہر ہے پھر میری بات نہ کہنے کا کوئی فائدہ ہے نہ آپ اس کو سنیں گے. صحیح. آپ نے وضاحت کے ساتھ اپنا نقطہ پیش کیا, میں اس سے متفق ہوں, اور میرے خیال میں اسی چیز کا جو فقدان ہے وہی ان تمام مسائل کی جڑ ہے. مطلب ایک اگر شخص ریلیشن شپ میں یا میرج کی طرف جانا چاہ رہا ہے اور وہ واقف ہی نہیں ہے کہ میری کیا فطرت ہے اور میرا جو اپوزٹ جینڈر جس نے میری زندگی میں آنا ہے اس کی کریٹر نے کیا انہرنٹ ٹریٹس رکھی ہیں, کیا فطرت رکھی ہے, اس کو اگر وہ سمجھے گا ہی نہیں اور اس ریلیشن شپ میں چلا جائے گا تو میرے خیال میں پہلی خرابی تو یہیں سے شروع ہو جائے گی. تو میں بڑی تفصیل سے آپ نے اس کے اوپر روشنی ڈالی اور میں اس کو سمجھ پایا. اس میں دیکھیے میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں تو آپ کا ذہن بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ اگر ایک لڑکا ہے جو 18 سال کا ہو گیا ہے اور اس کی 2 بہنیں ہیں, ایک والدہ ہے, ایک خالہ ہے اور وہ سب چیزیں ہیں. دیکھیے عورتوں کی نیچر تو اس پر ایکسپوز ہو گئی ہے, بیہیویئرل پیٹرن جو ہے جی. تو جب ہم اس کو ان سے ریلیٹ کر کے بتاتے ہیں تو اس کو یہ پرابلم اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ اس جینڈر کو بچپن سے دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس کی بہنیں نہیں ہیں تو اپنی ماں کو تو دیکھ ہی سکتا ہے, ماں کے بغیر تو کوئی نہیں ہوتا. تو یہ سمجھنے میں آپ کو بڑا شاید ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے, لیکن یہ بہت ایزی تھا کہ آپ کسی کے ریلیشن سے, کسی کے ریفرنس سے اگر کوئی چیز باشعور آدمی کو سمجھا دیں, اور خاص طور پہ ہمارے نوجوان جو آج کل بڑے باشعور ہو گئے اور کرٹیکل ہو گئے, تو یہ ناممکن نہیں ہے کہ انہیں بات سمجھ میں نہ آئے. صحیح. نقطہ واضح ہوا. فطرت کے اوپر ہماری گفتگو جاری ہے کہ ریلیشن شپ میں جانے سے پہلے یا میرج کی طرف جانے سے پہلے انسانی فطرت کو سمجھ لینا ایک بہت ہی ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اس تمام چیز کا کنسٹرکٹیو ہونے کے لیے. ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہمارے ایپیسوڈ کا وقت یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے. ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.